وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ 449 درس نمبر آیت نمبر 8 سے 10. آج کا موضوع کیا ہماری مغفرت ممکن ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا. اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر انصاف سے گواہی دینے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے علی اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف سے کام لو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ایک بنیادی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انصاف سے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم راہ عدل سے ہٹ جاؤ. عدل کیا کرو، اور یہ قریب ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو. تو سامعین کرام، انسان اگر کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتا تو وہ حد اعتدال سے اکثر تجاوز کر جاتا ہے. یہ ایک عام بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو خاص اللہ کے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ظاہر ہے کہ ایمان والے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو ہدایت کی ہے کہ تم انصاف
کی گواہی دینے والے بن جاؤ، قوامین للہ، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دو۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہارے اپنے بھی خلاف ہو۔ اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیں معاشرے میں تو ہم ذاتی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اور یعنی اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ انسان زندگی گزارتے ہوئے عام انسان اپنے مفاد کا پابند ہوتا ہے۔ مفاد، اب یہ دیکھیں یہ ایک عام بات ہے، جبکہ متقی شخص جو ہے اس کو یعنی اس کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ دنیاوی مفادات کے تحت فیصلے کرے، وہ اللہ کی خاطر فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسے یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم راہ اعتدال سے نہ ہٹ جاؤ، اور کسی ایک معاملے میں ایسے نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمارے یعنی زندگی کے تمام کاموں پہ حاوی ہے۔ انسان جو ہے عام طور پہ، میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ خواہشات نفسانی کا غلام ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے مفادات کا پابند ہوتا ہے، اور لالچ اور بخل اس کے نفس میں چونکہ یہ خامیاں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا یہ اپنے لالچ کے تحت فیصلے کرتا ہے، مفادات کے تحت فیصلے کرتا ہے، اور انہی فیصلوں میں اکثر راہ اعتدال سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عدل جو ہے اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اعدلو، کہ تم عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، قوامین شہداء بالقسط۔ اور ایک بات جو ہے سامنے کرام ساتھ نوٹ کر لیں کہ تقوی والی زندگی جو ہے وہ انسان کو اپنی معراج تک، یعنی انسان اپنی معراج تک اس وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب یہ تقوی والی زندگی اختیار کر لے، محتاط رہے۔ اور محتاط یہ اس وقت رہے گا، یعنی تقوی اس وقت اسے حاصل ہوگا جب کہ یہ اویئر ہو اپنے، یعنی اس کو پورا یقین ہو کہ میری منزل کیا ہے، اپنے منزل کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جب تک ساری باتیں نہیں ہوں گی تو یہ اس آیت کے مفہوم پر آپ عمل نہیں کر سکتے، اور آپ تقوی کی جو صفت ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو یعنی کامیاب قرار دیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، وعدہ ہے اللہ کا جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرتے ہیں، یعنی ایمان کے مطابق جو عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی میرے احکامات کی، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ دوزخ والے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ دونوں آیاتیں جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے۔ دیکھیں وعدہ دونوں سے ہے، جہنم کا بھی وعدہ ہے اور جنت کی بھی وعدہ ہے، لیکن جنت کس کے لیے ہے، مغفرت کس کے لیے، اجر عظیم کس کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پہلے تو جو پہلی آیت ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، مغفرت، اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ مغفرت کے طالب نہیں ہیں۔ مغفرت کے معنی تو ہماری نظر میں یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے کچھ، بخشش، اللہ کی بخشش۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے کام ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے کام ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے اعمال ہوتے ہیں۔ پھر اعمال محتاج ہے آپ کے نظریے کا، یعنی جیسا بھی آپ کا نظریہ ہوگا، عقیدہ ہوگا، آپ کے اعمال اسی کے مطابق ہوں گے۔
اگر آپ کا جنت پر یقین ہے تو یقیناً آپ صاحب ایمان لوگوں میں سے ہیں. یعنی اگر آپ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ بنیادی ایک صفت ہے کہ جو انسان میں ہونی چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آخرت پر یہ ایمان رکھتے ہیں. اور دیکھیں انسان کی کامیابی میں جو بنیادی عقیدہ آخرت ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے. انسان کا عقیدہ ہوگا آخرت پہ یعنی جزائے اعمال پہ، تو پھر اس کی زندگی جو ہے پھر یہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ چاہے گا کہ میری آخرت کی زندگی کامیاب نہ ہو، اور یہ چاہے گا کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے اللہ راضی ہو. جب اللہ راضی ہوگا تو تب وہ اس کی بخشش کرے گا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم میں یعنی نقطہ یہ ہے کہ آپ رب کی رضا کے کام کریں گے تو رب پھر آپ سے راضی ہوگا اور پھر آپ رب کی بخشش کے مستحق بن جائیں گے. دیکھیں استحقاق ہوتا ہے نا، مستحق کا استحقاق ہوتا ہے کہ حق کہ آپ کا استحقاق ہوتا ہے. بخشش والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کی بخشش کا استحقاق حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں یا ان کی صفات کیا ہیں، وہ اس آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. دیکھیں اس میں تھوڑا سا غور کریں کیونکہ یہ لفظ آیا ہے تو اس پہ میں ضرور بات کروں گا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں ایمان کی تفصیل نہیں ہے. بعض اوقات تو ایمان باللہ ہوتا ہے اور آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ باتیں ہوتی ہیں اور ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن یہاں ایک جملہ ہے ایمان، جو یقین والے لوگ ہیں. اور یقین تھوڑا سا اس کی تفصیل کو جان لیں. سب سے پہلے اس کا یعنی یقین کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. اگر آپ اپنے آپ سے غافل رہے تو آپ یعنی باقی کسی چیز کی پہچان حاصل نہیں کر سکیں گے جیسا کہ ہونا چاہیے. نہ آپ اپنے رب کو پہچان سکیں گے، نہ آپ کو یقین آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یقین، آپ کا اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اپنے اوپر یقین حاصل ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں. تو آپ اصل میں تو جو نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ نہیں ہیں. شیشے میں جو انسان آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کا مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. آپ کی حقیقت تو امر ربی ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جو کہ مسجود ملائکہ ہے اور جو کہ بہت معظم ہے، احترام کے قابل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. اور آپ ہیں اللہ کے، آپ اللہ کے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور پھر واپس لوٹنا بھی ہمارا اللہ کے پاس ہے. یہ دنیا اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار، اس کے تقرب کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھجوایا ہے کہ اس کی ملاقات کے لیے تیاری کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہت عظیم مرتبہ دینا چاہتا ہے، بہت عظیم رتبہ، بہت عظیم نعمت دینا چاہتا ہے، جو کہ رب کی ملاقات ہے، جو کہ رب کا دیدار ہے، جو کہ رب کا تقرب ہے. اس کے لیے پھر آپ نے زندگی گزارنی ہے دنیا میں، چند روزہ زندگی جتنی بھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آپ نے زندگی گزارنی ہے، لیکن سارا جو کمال ہے وہ آپ کے زندگی گزارنے میں ہوگا. اور یہ بھی بات میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں کہ اگر آپ نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کی مرضی کے اگر آپ تابع ہو کے زندگی گزارنے لگے تو اب آپ کے جو بھی اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ کہلائیں گے. یا دیکھیں عمل صالح کا تذکرہ ہے نا.
دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، جو زندگی اللہ کی مرضی کے تابع ہو آپ کی، یعنی آپ اگر اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر یہ تمام زندگی جو ہے یہ آپ کے اعمال صالحہ پر مشتمل ہوگی، اگرچہ آپ اس میں دنیا ہی کے کام کیوں نہ کر رہے۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی، ساری زندگی عبادت اس وقت بن جاتی ہے جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں اور یہ نعرہ مستانہ بلند کر دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری عبادت، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ کی ساری زندگی اب جو گزرے گی، اگر آپ اس دعوے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تقاضا ہوتا ہے نا، صرف زبانی دعوت تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا نا، ہر چیز کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے ان تقاضوں کو پورا کر دیا تو اب آپ اللہ کی بخشش کے مستحق بن گئے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جذبات میں ہو جاتی ہیں، بھولے میں ہو جاتی ہیں، خطا میں ہو جاتی ہیں، تو لیکن اب آپ بخشش الہی کے مستحق بن گئے۔ یہاں الفاظ دیکھیں نا، وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تبھی تو میں آپ سے اتنے یقین سے بات کر رہا ہوں نا سامنے کرام، اور یہ الفاظ گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک تو وعدے کا تذکرہ ہے، وعدہ، یہ میرا وعدہ ہے، پھر اس میں لہم ہے، لہم ان کے لیے ہے بخشش، اور جو ایسے نہیں ہیں ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو ایسے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، جنہوں نے یقین کر لیا اپنے اوپر، جنہوں نے یقین کر لیا اپنی منزل پہ، جو یقین لے آئے اللہ کے راستے پر، صراط مستقیم پر، جو کہ قرآن بتاتا ہے، قرآن پہ عمل کا طریقہ جو کہ نبی کی ذات ہمیں بتاتی ہے، اس پر یقین کر لیا کہ ہاں میرا طرز زندگی سنت نبوی ہوگا، میں سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اور آپ نے وہ کام شروع بھی کر دیے، یعنی آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر کے زندگی اللہ کے لیے گزارنی شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ زندگی کیا ہے، یہ تو دنیا میں ایک لائف آپ گزاریں گے۔ دیکھیں، یہ جو 5 بنا ہے مثال کے طور پہ، یہ تو ستون ہے، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے، یہ سال میں ایک روزے جو ہیں، یا سال میں آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا عمر میں جو ایک عمرہ یا حج کر لیتے ہیں استطاعت ہونے پہ، یہ تو بس، یعنی اب نمازوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا لیں 5 نمازوں کا، 2 رکعت فرض صبح کی ہے اور سنت وغیرہ، یعنی 4، تمام نماز جو ہے 1 گھنٹے میں آپ ادا کر لیتے ہیں، یہ 23 گھنٹے آپ کیسے گزاریں گے؟ تو اس کا تو بڑا فلسفہ ہے، ابھی آئے گا وہ مضمون، نماز کا بھی مضمون انشاءاللہ آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اب آپ نے جو باقی ماندہ زندگی ہے 24 گھنٹے، یعنی صرف 1 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، اللہ کے لیے گزارتے ہیں، تو اب آپ اللہ کی بخشش اور مغفرت کے مستحق ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ تو میں مبارکباد دے رہا ہوں، اللہ کی بہاف پہ آپ کو دے رہا ہوں۔ لہم مغفرت، اللہ تعالیٰ یقینی کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے، لہم مغفرت و اجر عظیم۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، آپ کا مقصود دنیا ہے، آپ کی ترجیحات دنیا ہے، آخرت اخروی زندگی آپ کی ترجیح نہیں ہے، اور اخروی زندگی سے زیادہ آپ کو محبوب ہے دنیا کی زندگی، تو آپ کافر ہیں قرآن کے حساب سے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔
تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کافروں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. آپ کافر ہیں، اور اگر آپ نے اسلام قبول کر بھی لیا ہے، کلمہ گو ہیں، اور پھر بھی اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، یعنی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کلمے کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کلمے کے تقاضے نہیں پورے کر رہے. کذبوا بآیاتنا، جو طرز زندگی ہے، جو اللہ کی رضا ہے، اس کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، آپ عملی طور پہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں چل رہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ رسول کی جو مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. دیکھیں، ہمیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اول تو لوگ سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن فہمی، یہ ہمارے آج جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کی کتاب میں قرآن فہمی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی منزل تو دنیا ہے، دنیا کے لیے وہ جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے وہ جینا چاہتے ہیں. تو آپ تو بس ختم ہو گئی بات آپ کی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ پہ غور کریں، 2 ایمان والے تو ایک ہیں. اب یعنی جو دوزخ والے ہیں اس میں 2 قسمیں ہیں. ایک جنہوں نے انکار کر دیا، ایک وہ جنہوں نے تکذیب کی. وَكَذَّبُوا. اب تکذیب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جھٹلانے والے. جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، وہ تو ہم ہیں سامنے کرام. ہم اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ہم کھا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اللہ کی آیت کو. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو دیکھیں، یہ ایسی بات ہے کہ ہم جو ہے، دیکھیں ہماری زندگی اسلام والی نہیں ہے. کم از کم یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا، یعنی یہ بات آپ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ اسلام سمجھتے ہیں زبانی طور پر اسلام کے کلمے پڑھنے کو، یا بس چند نماز روزے تک آپ نے محدود کر دیا ہے اسلام کو. باقی زندگی تو ساری آپ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہ تو اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. ازدواجی زندگی ہماری اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. عام طور پہ گھروں میں آپ دیکھیں چیخ چیخ ہوتی ہے، شوہر اور بیوی لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ لڑنے کا تو حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم گھر والوں کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ اور میاں بیوی کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، آپ انہیں مناسب طریقے سے، آپ اچھے بھلے طریقے سے زندگی گزاریں. آپ دیکھ لیں ساری عمر گزر جاتی ہے، شوہر اور بیوی لڑتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے پھر بھی بس وہ
اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر ایک جو ہے کامل سمجھتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو غصہ تو یہ انسان کی جو یعنی نفسانی ایک خامی ہے کہ اس میں غصہ ہے، تکبر ہے، انا پرستی ہے. تو اس کو پھر غصہ آتا ہے انسان کو، مرد ہو یا عورت جو بھی ہے، غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے تو آپ پھر ابتدائی طور پہ تو آپ اپنے مختلف طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اب مختلف ہوتے ہیں یہ لڑائیاں جو ہیں. یہ اصل میں آپ کو یہ میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن میں تکذیب آیات کی بات کر رہا ہوں آپ کو. در حقیقت والذین کفروا وکذبوا جس نے میرے احکامات کو جھٹلایا. تو ہم تو عملی زندگی میں اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ قومی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں تمام اداروں میں جھوٹ، رشوت، کرپشن یہ ہے کہ نہیں ہے. حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دوزخ والے ہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتے. زندگی دیکھیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں، زندگی اگر آپ نے اپنی مرضی سے گزاری آپ جہنمی ہیں. یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جو نماز کو ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کی پیروی کریں تو وہ تو جہنم میں جائیں گے. ہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے آپ کو روک لے خواہشات نفس پر کہ خواہشات نفس سے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ذرا نوٹ کر لیں. قرآن تو دیکھیں ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں اس میں اپنے لیے نصیحت دیکھنی ہے تو آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، کوشش کریں. میں تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ سنا دیں، ٹائم ذرا کوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر کونوا قوامین ہو جاؤ، قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دو انصاف سے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. اعدلوا، انصاف کرو، ہو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جو لوگ انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں میرے آیات کو یہ دوزخ والے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔